5 منٹ کا مدرسہ، اسلامی تاریخ، تورات کا ملنا اور بنی اسرائیل کی سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔ ان کی قوم نے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے حیلہ بازی شروع کر دی۔ کبھی کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کی فرمائش کی تو کبھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن یہ قوم کوہ طور پر اللہ کا حکم سننے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان نہیں لائی۔ پھر کھلم کھلا اللہ کو دیکھنے کے مطالبے پر غضب خداوندی کی وجہ سے 70 افراد کو جلا کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کیا گیا اور ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ ان کو ہفتے کے دن عبادت کرنے کا حکم دیا گیا اور مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا، مگر افسوس یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کسی حکم پر عمل تو کیا کرتی بلکہ قدم قدم پر آپ کو ستانے اور ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تکلیفوں پر صبر اور ان کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور فلسطین کے مقام اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت، زمین کے خزانے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے پیدا فرمائے جن سے ہماری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہیں زمین سے مختلف قسم کے رنگ برنگی قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، کہیں کوئلہ نکلتا ہے جو جلانے کے کام آتا ہے، اور کسی جگہ سے پیٹرول نکلتا ہے جس سے بڑی بڑی مشینیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑی اور دوسری سواریاں چلائی جاتی ہیں، اور اسی زمین سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے جن سے زیب و زینت کے لیے قیمتی زیورات بنائے جاتے ہیں، اور اسی زمین سے پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانی جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ زمین کے اندر اتنے سارے خزانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت سے نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل نماز پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ ترمذی۔ ایک سنت کے بارے میں قبر پر مٹی ڈالنا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان بن مظعون کے دفن کے موقع پر دیکھا کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، 4 تکبیریں ادا کی اور اپنے ہاتھوں سے قبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ مٹی ڈالی۔ سنن کبریٰ بیہقی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، استغفار کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں گناہوں کی وجہ سے ایک قسم کا زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کی صفائی استغفار کرنے سے ہوتی ہے۔ شعب الایمان۔ ایک گناہ کے بارے میں شہید کو بھی قرض ادا کرنا ہوگا۔ حضرت محمد بن جحش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا پھر کچھ دیر زندہ رہا اور قرض نہ ادا کیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قرض نہ ادا کرے۔ مستدرک۔
دنیا کے بارے میں، دنیا سے محبت، آخرت کی بربادی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ تو تم لوگ باقی رہنے والی آخرت کو ختم ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ مسند احمد۔ آخرت کے بارے میں اللہ کے ولی کی کامیابی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو جو لوگ خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 تا 64۔ طب نبوی سے علاج، زہر اور جادو سے حفاظت۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صبح بغیر کچھ کھائے پیے 7 عجوہ کھجور استعمال کر لے تو اس کو اس دن نہ تو زہر سے نقصان ہوگا اور نہ جادو کا اثر ہوگا۔ بخاری۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب کے پڑوسیوں، دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔